دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا سبب جو ہے وہ ایمان ہی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت. یہ بات گرچہ میں نے کہی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ زیر بحث نہیں لاتے، لیکن میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے معاملے میں کر کے دکھایا ہے کہ دنیا میں ان کی عنایتیں جو ہوتی ہیں وہ ایمان کے ساتھ ہی مشروط ہوتی ہیں. اور جب کوئی گروہ شرائط کو پورا کر دیتا ہے تو اس کو دنیا میں وہ غلبہ اقتدار بھی دے دیتے ہیں. صحابہ کرام کے معاملے میں یا رسولوں کے معاملے میں یہ چیز اناؤنس بھی ہوتی ہے اور کمیٹڈ بھی ہوتی ہے. یعنی بتا دیا جاتا ہے پہلے سے اور وعدہ کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے نبھایا جاتا ہے. باقی لوگوں کے معاملے میں نہ اناؤنسڈ ہوتی ہے نہ کمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہوتی ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ ابن خلدون نے جو سب سے بڑا سوشل سائنٹسٹ کا بانی ہے، اس نے اس کو کلیے کے طور پہ بیان کر دیا کہ تاریخ کا مشاہدہ یہ بتاتا ہے، تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جس قوم کو بھی دنیا میں عروج حاصل ہوا اس کی بنیاد اخلاق تھی. یعنی اس میں چونکہ مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں، تو سب کا جب معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایمانیات کی شرط ہٹا دی. لیکن اگر کوئی گروہ ایمانیات کو نبھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ صحیح ایمان کا مطلب ہے وہ اخلاقیات کو بدرجہ اولا نبھائے گا. تو اب ڈبل انسینٹیو ہو گیا، انسینٹیو ڈبل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو کوئی مبالغہ مت سمجھیے گا، اسی طرح کرتے ہیں. یعنی آپ اگر اس جگہ پہ آ جائیں گے تو آج بھی دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں سرفرازی کا راستہ تو صحیح ایمان کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ صحیح ایمان جیسا ہی آئے گا پھر وہ کچھ چیزیں کراتا ہے. ہمارے جیسا ایمان نہیں، صحیح ایمان جب بھی آئے گا تو پھر وہ بہت کچھ تبدیلی لاتا ہے. تو دنیا کے اندر فرد کے لیے بھی، فرد کی زندگی میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خیر آئے، برکت آئے، اصل چیز کیا ہے؟ اطمینان قلب، سکون قلب. آدمی کو پیس آف مائنڈ ہو، اچھے برے حالات میں وہ ٹھیک جگہ کھڑا ہوا ہو. پیسے کے اندر یہ مت سمجھیے کہ پیسے کے اندر طاقت ہوتی ہے یا اس کے اندر خوشی ہوتی ہے. پیسہ کیا ہے؟ یعنی اصل میں ہم یہ کہتے ہیں نا جی میرا بینک بیلنس، وہ تو بینکر کے پاس ہوتا ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں اس سے. ہم تو جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو کنزیوم کرتے ہیں، ہمارا رزق تو وہ ہے. وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو سیٹ ہی رکھتے ہیں. اور پھر اس کا بھی جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ پیس آف مائنڈ ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. اور پھر آپ بندہ مومن ایک جگہ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر دنیا میں وہ جو کہتا ہے وہ اس کو دے بھی دیتے ہیں. نہیں دیتے تو اس کا وجہ بتا دیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں دی جا رہی. یعنی آپ کو میں سچ عرض کرتا ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ کا، یعنی مجھے بھی کسی کو بھی صحیح معنوں میں اندازہ نہیں ہے. جب کوئی شخص بالکل پرسنل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بھی بالکل پرسنل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم چونکہ یہ کبھی سفر کرتے ہی نہیں ہیں، ہماری زندگی میں یہ کام ہوا ہی نہیں ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہم نے صوفیہ کے حوالے کر دیا ہے. قرآن مجید کے طریقے کے حوالے کریں. اب جو میں آپ کی چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے متعلق میں بار بار کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، 6 مہینے آپ یہ کام کر لیں، اللہ تعالیٰ کا تجربہ کر لیں گے آپ. اس لیے کہ وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے خود بتا رکھی. تو دنیا میں بھی ان کی عنایتیں جو ہیں وہ یہاں سے حاصل ہوتی ہیں. اور اس اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ بالکل واضح ہے کہ آدمی کو قیمت بہت بڑی دینی پڑتی ہے. یہ ایمان جیسے ہی آپ لائیں گے تو 2 قیمتیں آپ دیں گے. پہلی قیمت آپ کو یہ دینی پڑے گی کہ اپنے سارے تعصبات کو چھوڑنا ہوگا. صحابہ کرام کی طرح بنے بنائے گھروندے کو بالکل گرانا ہوگا اور ایک نئی دنیا افکار کی تعمیر کرنی ہوگی. یہ پہلی شرط ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. سامنے جب حق آ جائے تو انسان کی ایگو کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے تعصبات کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم تو حال یہ ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اس میں سامنے والے کو کچھ جانے نہیں دیتے، تو کسی اور کو کیا جانے دیں گے ہم؟ جس سے ہمارے مفاد وابستہ ہوتے ہیں ان کو نہیں جانے دیتے، ہم رعایت نہیں کرتے. تو ہم تو نہیں کسی حق میں دلچسپی رکھتے، لیکن وہ گھرانا ہوتا ہے آپ کو اپنا گھروندا. اور دوسرا اپنی نفسیات کو مادی چیزوں سے اٹھانا ہوتا ہے. انسان دیکھیے اپنی مادی اشیاء سے، مادی دنیا سے آگے اٹھتا ہی نہیں اور اٹھ ہی نہیں سکتا، بہت مشکل کام ہے. لیکن ایمان آپ کو جو مطالبہ کرتا ہے وہ یہ کہ یہ جو محسوس دنیا ہے جس کا نفع و ضرر تمہارے سامنے ہے، فوراً مل رہا ہے، قریب ہے، اس کو چھوڑو اور آخرت کے پیچھے جاؤ. یعنی اس دنیا میں اگر ہم کسی سپر مارکیٹ میں جائیں اور وہاں پہ لکھا ہوا ہو کہ جی کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ یعنی ہمارے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خیر اس طرح تو نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اٹھا کے رکھیں، لیکن آدمی اپنی موومنٹ کے اندر بھی الرٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. اس احساس میں فوراً آ جاتا ہے نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اب ہم نے چلنا بھی ذرا طریقے سے ہے. لیکن اصل میں تو چوروں کے لیے لگایا جاتا ہے تو وہ بھی ڈر جاتے ہیں، وہ بھی محتاط ہو جاتے ہیں. تو جو آدمی اس احساس میں جی رہا ہو کہ
اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اس کی زندگی بدلے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتے نا، اللہ تعالیٰ سامنے تو نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی سے بڑی گستاخی کر دیں، کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں. کفر کہہ دیں، کلمات کفر کر دیں، آپ بلاسفیمی کر دیں، آپ گالیاں دینا شروع کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کتنی فریڈم ہے ان کی طرف سے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی ریئلائزیشن میں رہنا بہت مشکل کام ہے. غیب میں رہنا اس دنیا سے اٹھ کے بہت مشکل کام ہے. یہ 2 کام کرنے پڑتے ہیں. جب یہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے تبدیلی آتی ہے.